اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تو فارس کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ٹالتے ٹالتے کہیں دوسرے شہر میں پہنچ گئے، دیکھا وہاں پر عیسائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گول دائرہ بنا کر رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں سب. تو دیکھ کر کے بڑا ان کو پسند آیا. ان کے والد نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو انہوں نے سب واقعہ بتایا اور بڑی تعریف کی کہ بہت عمدہ عبادت کا طریقہ مجھ کو نظر آیا. تو اب انہوں نے کہا کہ تو گمراہ ہو جائے گا. کہ نہ، گمراہی نہیں، وہی تو سچا مذہب معلوم ہوتا ہے. ہاں، تو اب ان کے والد نے ان کو بند کر دیا، اب گھر سے نکلنا بند ہو گیا ان کا. تو اس کے بعد کسی صورت سے دروازہ وغیرہ توڑ تاڑ، اپنی بیڑی وغیرہ توڑ کے وہ بھاگ کر کے چلے آئے ایران سے کہیں یمن وغیرہ کی طرف. اب وہاں پہنچے تو وہاں پر عیسائیوں سے کا چرچ ملا. اس میں ایک پادری کے پاس گئے. پادری عالم تو بڑا تھا مگر بڑا بخیل اور بہت لالچی تھا. تو وہ مر گیا. اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اس کے جنازے کا اہتمام کیا. تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ اتنی عزت کر رہے ہو، یہ تو بڑا خبیث قسم کا لالچی دنیا طلب حریص تھا. اور چلو میں تو اس کے تمہیں تہخانے میں دکھا دیتا ہوں کہ کتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، دراہم و دنانیر. تو لوگوں کو لے آ کے دکھایا. تو اب لوگوں کی آنکھ پھٹی رہ گئی. تو اس کے بعد آپ پھر کسی اور دوسرے چرچ کی تلاش میں نکلے. تو تلاش میں گئے تو ان کو ایک چرچ ملا. وہاں پر ایک پادری ملا، وہ اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اچھی تعلیم تھی ان کو. پھر اس کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا اب تم تو انتقال کرنے والے ہو، بتاؤ کہ تمہارے بعد کس کے پاس جاؤں. کہ اب تو دنیا میں فلاں پادری کے علاوہ فلاں جگہ جاؤ تو وہ ایک پادری تم کو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی قاعدے کا پادری نہیں ہے، سب دنیا دار ہیں، وہیں جاؤ. تو وہ آئے ملک شام کی طرف اور وہاں پادری کے پاس رہنے لگے. بہت نیک صالح تھا. اب جب اس کی موت کا بھی وقت قریب آیا تو بولے کہ اب کہاں میں جاؤں. کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ اب تو کوئی پادری میری حیثیت کا اور میری طرح سے اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی پادری نہیں بچا. تم جاؤ ایک ایسی جگہ جہاں پر کھجوروں کے بہت سے درخت ہیں، وہاں پر تم کو ایک نبی تشریف لائیں گے، اس نبی کی خدمت میں جانا. ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی علامت کیا ہے؟ کہ ان کی علامت 3 عدد میں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ صدقے خیرات کا مال وہ کھائیں گے نہیں. دوسری علامت یہ ہے کہ نذرانہ اور ہدیہ پیش کرو گے تو وہ کھائیں گے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک مہر نبوت ہے، انڈے کی طرح سے گول ایک نشان گردن کے نیچے پیٹھ کے اوپر بالکل شروع پیٹھ پر نشان ہے. تو اب کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری گائیں اور بکریاں پال لی تھیں اور نسلیں بھی اس کی بڑھتی جا رہی تھی. میں تلاش میں تھا کہ کوئی عرب
کہ اس خطے میں جہاں پر بہت زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی پہنچانے والا مجھے مل جائے. تو بنو تغلب کا ایک قافلہ عرب کی طرف جا رہا تھا. میں نے کہا بھئی دیکھو میں بھی عرب جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو، میرے ساتھ بہت ساری بکریاں ہیں اور گائیں ہیں، مجھے بھی ساتھ لے لو، تو میں یہ سب لے کے جاؤں گا، وہاں تجارت کر لوں گا. تو ان سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب لے کر آئے آدھا راستہ طے کر لیا تو ان سبوں نے آپ کی بکریاں چھین لی، گائیں چھین لی یہودی وہ بنو تغلب میں، اور آپ کو رسی میں باندھنے لگے. انہوں نے کہا بھائی گائے بکری لے لو، مجھے باندھ کیوں رہے ہو؟ کہ تم کو ہم غلام بنا کر رکھیں گے، کہیں دام اچھا ملے گا تو بیچ دیں گے. کہ مجھ بوڑھے آدمی کو کہاں بیچ کے پاؤ گے؟ کہ کچھ بھی ہو ہم تمہیں بیچیں گے، تم جوان کی طرح سے طاقتور معلوم ہوتے ہو. تو لے کر آئے. اب دیکھا مدینہ مبارکہ جس کا نام اس وقت یثرب تھا، تو یثرب میں انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف کھجور کے باغات ہیں. ان لوگوں کے نے لا کر ایک یہودی کے ہاتھ پر بیچ دیا، حضرت سلمان فارسی کو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو اس یہودی نے اپنا غلام بنا لیا. مگر ان کو خوشی ہوئی کہ چلو اس نے بیچا بھی تو اس جگہ بیچا کہ جہاں پر مجھے امید ہے کہ یہیں آئیں گے. اب بیچ دیا. اور یہ تو وہی سوچنے لگے جو حضرت داغ کہہ گئے، غش کھا کے داغ یار کے قدموں میں گر پڑا، بے ہوش نے بھی کام کیا ہوشیار کا. کہ مجھے بیچا بھی نہ، نالائقوں اور ڈاکوؤں نے تو ایسی جگہ لا کے بیچا جہاں پر میرے مطلوب، میرے محبوب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی امید ہے. تو اب وہ یہودی کے یہاں کام کرنے لگے. اب وہ کھجوروں کے باغات وغیرہ تھے اس یہودی کے، اسی کی صفائی وغیرہ کے لیے یہ کام کرتے تھے. درختوں پر چڑھ چڑھ کر کے ان کو جالے مکڑے کیڑے یہ ہٹاتے تھے اور پھولوں کی تعبیر کرتے تھے کہ پھل زیادہ پیدا ہوں. اس طرح سے یہ کام کر رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایک درخت پر چڑھ کر تعبیر النخل میں یعنی کھجور کے درخت میں پھولوں کو پھولوں میں جوڑنے کا کام کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کے مالک کا بھائی قریب آیا اور بولا کہ سنتے ہو، خبر تمہیں ہے؟ ارے وہ نبی آ گئے جن کا ہم لوگ انتظار کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ آواز اوپر میرے کانوں میں بھی آ گئی. تو وہیں سے میں کودا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے مجھے بھی تو بتائیے. تو میرے مالک نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا کہ جا تو اپنا کام کر، ہمارے بیچ میں تو یہ آ گیا مداخلت کرنے. تو میں چپ چاپ چلا گیا، مگر دل میں تو بات بیٹھ گئی کہ ایک نبی یہاں آئے تو گھومتے پھرتے رات کے وقت جب ان کو اپنے جھوپڑے میں پہنچ جاتے تھے تو اس وقت نکل کے گھوم پھر کر کے مدینے پاک میں ان سے کچھ پوچھتے تھے. تو ان کو پتا چل گیا کہ ایک نبی تشریف لائے ہیں، یہاں تشریف لائے اور بہت عمدہ تعلیم دیتے. تو حضرت سلمان فارسی ابو ایوب انصاری کے گھر ایک روز تھوڑی سی کھجوریں پوٹلی میں باندھ کر لے کر پہنچے. سرکار کی خدمت میں پیش کیا. محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو
میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس کچھ صدقے کا مال تھا، وہ مال آپ کو پیش کر دوں، وہ مال میں آپ کو پیش کر دوں۔ تو حضور کو انہوں نے کھجوریں وہ پیش کر دی، تو سرکار نے کھجوریں لے کر اپنے فقرائے صحابہ کی طرف بڑھا دی۔ لو میرے فقرائے صحابہ جو محتاج ہو وہ کھاؤ، فإنی لا آکل صدقہ، میں صدقہ تو کھاتا نہیں ہوں، جی کھا۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بس میں نے کہا ہذہ واحدہ، پہلی نشانی تو مل گئی۔ اب چند دنوں کے بعد ایک دوسری پوٹلی لائے اور کہنے لگے محمد یہ کچھ نذرانے کا تھوڑا سا مال میں نے محنت مزدوری کر کے جمع کیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو حضور نے پوٹلی کھولی، فرمایا بھائی یہ ہدیہ ہمارے لیے ہے، آؤ ہم سب لوگ مل کر کھائیں۔ تو سب صحابہ کے ساتھ سرکار نے اس کو کھایا، چند کھجوریں سرکار نے بھی کھائیں۔ پھر اس کے بعد اب کئی مرتبہ آئے یہ سوچ سوچ کر کے کہ دو علامتیں تو ہو گئیں، تیسری علامت کیسے میں دیکھوں؟ جب میں آتا سرکار چادر اوڑے ہوتے، پیٹھ کھلتی نہیں تھی۔ ہر روز ایسے ہی بہت دن ہو گئے کہ بار بار میں آتا ہوں مگر آپ کی مہر نبوت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ایک روز میں بالکل بے چین ہو گیا، میں اٹھا اپنی جگہ سے اور اٹھ کر کے رسول پاک کی پشت مبارک کی طرف آیا۔ سرکار نے جھٹ اپنی چادر اتار کے کمر تک پہنچا دی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مہر نبوت چمکتی ہوئی دیکھی میں نے، فوراً میں اس سے لپٹ گیا اور چومنے لگا۔ تو سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سلمان چلو ادھر بیٹھو۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کیونکہ میرے پادری نے مجھ کو 3 نشانیاں بتائی تھیں، وہ 3 مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کو بھی خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے تو فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی اور میرے بعد جو رسول تشریف لا رہے ہیں ان کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا۔ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، اس تعلیم سے سارے نصارا سب نصرانی عیسائی واقف تھے اور وہ سب سے زیادہ انتظار کر رہے تھے۔ یہودی تو زیادہ تر یہودی تو وہی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے ان کی رسالت کا۔ تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے، توریت اور زبور کی تعلیم کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ علم تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔